جی میرا نام شیخ ساجد اشرف نجمی ہے، انڈیا سے۔ شیخ ساجد اشرف نجمی بھائی، انڈیا کس شہر سے ہیں آپ؟ ہاں نجمی بھائی جی ممبئی سے۔ ممبئی، واہ جی واہ، حکم کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت آپ نے عزت بخشی، یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ جی میرا تعلق اہل تصوف سے ہے، صوفی ازم سے، اور بالخصوص الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم عقیدے کی بات ہو یا پھر بد کی بات ہو، ہم لوگوں کا جو کچھ ہے وہ سب 12 امام 14 معصومین علیہ السلام، اور اسی پر یقین ہے، اور الحمدللہ کرتے دم تک ہم 12 امام 14 معصومین سلام کی اطاعت کرتے رہیں گے، اور یہی ہمارے صوفی ازم کا اہل تصوف کا مقصد اور مشرف اور مسلک ہے۔ جی جی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو سلامتی دے، اور خداوند مطالعہ کی ہدایت میں مزید اضافہ کرے۔ ہمارے لائق کوئی حکم ہے تو فرمائیے۔ الہی آمین۔ جی ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل تشیع میں ایک نام جب اہل سنت کی طرف سے آتا ہے، جنہیں ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین ثم بغدادی کہتے ہیں، ان کا نام سنتے ہی اہل تشیع حضرات میں کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، یا ان کا نام سن کر وہ بگڑ جاتے ہیں یا انہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ تشیع حضرات سید ابیانی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، ان کے کہتے ہیں جن کے بارے میں نہ ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے نہ اہل سنت کی۔ تو آپ بھی نا، آپ جب خود کہتے ہو کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو جیلانی 14 معصومین میں سے نہیں ہے، 12 اماموں سے نہیں ہے بھائی، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے نا، جس طرح آپ ادعا کرتے ہیں کہ ہم صرف 12 امام کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی اتباع کریں، 12 اماموں کی اتباع کریں، 14 معصومین علیہ السلام کی اتباع کریں، اور جیلانی وغیرہ ان کا اگر کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جیلانی کی اتباع کریں، ٹھیک ہے نا؟ وف میں معیار ہے ماننے کا، رسول کے بعد جتنی بھی ان کی آل ہے ان کو مانا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ بتا اطاعت تو 12 امام کی بعد جو ان کی اولادیں ہیں، سعادات ہے، سید ہے، تو ان کی بھی عظیم ہم پر محبت۔ سید بہت ہے دنیا میں میرے بھائی، سید دنیا میں کم نہیں ہے، سید دنیا میں بہت ہے، سادات کی اتباع پہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سادات بہت زیادہ ہیں، سادات ایسے ہیں دنیا میں، سادات شیعہ ہیں، سادات کٹر وہابی ہیں، سادات ایسے ہیں جو بالکل بے دین ہے، بالکل ایتھیسٹ بن گئے۔ کس نے کہا کہ آپ نے سادات کی اتباع کرنی ہے؟ بھائی یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اور سب کچھ سادات جو ہے نا صحیح سادات ہیں، کچھ جھوٹے سادات ہیں۔ وہ جو صحیح سادات بھی ہے نا، اس طرح نہیں کہ سب صالح لوگ ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرزند ہوتے تھے، وہ ائمہ علیہ السلام خود ان کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ جو ہے غلط لوگ ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ان کے صلب سے بلا واسطہ ہاں نکلتے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کے پاس ایسے کیا دلائل ہے کہ جن کے بنا پر آپ انہیں دیکھیں بھائی، ہم صوفیوں کو، اب میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ ہم صوفی ہیں، بھائی ہم اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں کو لعنت کیا، ان کی تکفیر کی، اور حکم دیا کہ آپ صوفیوں سے بچیں، اور یہ گمراہ ہیں اور یہ جو ہے بدعتی لوگ ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو صوفی جو ہیں، صوفی حضرات، ٹھیک ہے، آپ صوفیہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ سب اس کے کام سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جی سر، جی یہ ہے، ہم صوفیوں کی اس لیے تائید نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس بدعات ہیں، ان کے پاس بدعات ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تائید نہیں کیا، ان سے منع کیا، بلکہ لعنت کی ہے صوفیوں کو۔ جی میں اللہ یاری صاحب، میں ایسا مزاج رکھتا ہوں، بس میں ہی نہیں، ہندوستان میں جتنے بھی خانقاہ ہے، درگاہ ہے، سب کا یہی ماننا اور کہنا ہے کہ پچھلے وقت میں جو صوفی تھے، جنہوں نے جو کیا یا بدعت اسلام میں لائے یا خرافات جیسی حرکتیں کی، واللہ عالم ثواب، لیکن ہمیں ان صوفیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور جانتے ہیں کہ اگر ہند و سندھ میں اگر لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کی توفیق آئی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف اہل تصوف ہے۔ یہ ہم دیکھیں صوفی حضرات، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں،
اس طرح نہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار نہ کرے. ابو بکر عمر بھی مودت کا اظہار کرتے تھے. نہیں قبلہ اجازت دیں، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پہ تیر چلایا تھا، وہ لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ بھی انہوں نے بھی رویا ہے، انہوں نے بھی اشک بہایا. ٹھیک ہے نا، اس طرح تو ہوتا ہے. یعنی ابن تیمیہ بھی اس کے مختلف کتب میں جا کے دیکھیں، ابن تیمیہ جتنا کٹر وہابی ہے، جتنا کٹر ناصبی، وہ مودت کا اظہار کرتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ صوفی حضرات اپنے اشعار میں، اپنی گفتگو میں 12 اماموں سے ایک منٹ آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے مودت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مودت صرف مودت کا اظہار یا محبت کرنا یہ کافی نہیں ہوتا بھائی، اتباع بھی ضروری ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہے یہ صوفیوں کی بدولت ہے. میں آپ کی بات کو نہیں مانتا کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. جو لوگ شیعہ ہیں یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ صوفیوں کی وجہ سے یہ شیعہ نہیں ہوئے. جو لوگ شیعہ ہیں، کیونکہ اکثر صوفی جو ہندوستان میں وہ شیعہ ہیں نہیں، وہ ابو بکر عمر کے ماننے والے ہیں. جو لوگ شیعہ ہیں یہ کس طرح شیعہ ہوئے ہیں؟ یہ تو جو شیعہ علماء آئے تھے پچھلے زمانوں میں، انہوں نے تبلیغ کیا. شیعہ جو قبائل آئے تھے، شیعہ گھرانے آئے تھے، اور بعض علاقوں میں شیعہ حکمران تھے، ان کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں. اور مثلا بعض لوگ شروع سے شیعہ تھے، یعنی ہندوستان وہ آئے تھے، مثلا ایران سے آئے تھے، وہاں سے ظلم ہو رہا تھا، یہ لوگ آئے تھے. تو تشیع جو ہے یہ صوفیوں کی وجہ سے نہیں ہے. اب جماعت مخالفین میں جو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، سر نہیں ہے کہ سب وہ صوفیوں کی وجہ سے ہے. جماعت مخالفین کے کتب میں احادیث بڑی پڑی ہیں بھائی. جو لوگ صوفی نہیں بھی ہے نا، ان کی کتابوں میں بھی احادیث بڑی پڑی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت کرنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرنی چاہیے. اب جو ہے آپ اس سب کا کریڈٹ دے دیں صوفیوں کو، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال ہمارا موضوع جو ہے، ہمارا موضوع تصوف نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا موضوع ہے خلافت ابو بکر. اب آپ جو ہے نا 2-3 منٹ بات کریں، 4-5 منٹ بات کریں، آپ اتنے انتظار میں رہیں، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. بسم اللہ کریں. نہیں، میں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی صاحب کی مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے دین است حسین دی پناہ است حسین. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں دین حسین ہے. ابھی کرناٹکا میں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی جو مزار ہے، وہاں پہ ان کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ بات تو ہمارے تصوف میں ہمیں سکھائی جاتی ہے، جس کے بنا پر ہم 12 امام کو مانتے بھی، انہیں پسند بھی کرتے، ان کی عطا کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، اول امام سے لے کے آخری امام تک. ابھی حالت حاضرہ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیا نام ہے، ایک سعید رضوی اور یہ جو خادم رضوی گروپ تھا بریلوی ناصبیوں کا، ان ناصبیوں میں سے ایک جو کتا تھا جس نے امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر بھوکا تھا اور گندی گندی گالیاں دی تھی. میں نے تو اہل تشیع حضرات میں بہت سے کم لوگوں کو دیکھا جو اس کی مخالفت میں کوئی بات کی ہو، اسٹیٹمنٹ دیا ہو، بیان دیا ہو، لیکن اہل سنت میں الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کیا. خود میں نے بھی اس کے بیان کا رد کیا، مذمتی بیان میں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام یہ شیعوں کے صرف امام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے امت کے امام ہے. جس طرح سے رسول پاک ساری امت کے نبی ہے، اسی طرح سے امام مہدی بھی ساری امت کے امام ہیں. بات دفاع کی آتی ہے تو ہم صوفی لوگ آگے بڑھتے ہیں. بات اگر کوئی دشمن پر بنتا ہے اور آتا ہے، کوئی دشمن اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، تب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہو، مولا علی علیہ السلام کی ذات ہو، جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہے، دشمنان 12 امام 14 معصومین ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان میں ناصبیوں کے منہ کو بند کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا تعلق بنو امیہ سے ہے اور تم ہمیشہ بنو امیہ کا دفاع کرو گے اور اہل بیت پر الٹی سیدھی باتیں. ہمارا جو تعلق ہے، آپ نے جو صوفیوں کو پڑھا ہوگا تو آپ نے ان صوفیوں کو پڑھا ہوگا جنہوں نے وحدت الوجود کے اس چیپٹر کو لے کر اپنی ہی پرستش کروائی ہو، اپنے ہی کوئی منوایا ہو. لیکن ہم اس صوفی کو مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کو منوانے کی کوشش کی اور اہل بیت کا دین ہم تک پہنچایا. ہم نے جو اہل بیت کی مودت اور محبت کو پائی ہے نہ قبلہ اہل تشیع سے نہیں پائی ہے، ہم نے تو پایا ہے صوفیوں سے. ہم نے خواجہ معین الدین چشتی سے پایا ہے، ہم نے خواجہ گیسو دراز سے پایا ہے، ہم نے سرکار وارث پاک سے پایا ہے، ہم نے صابر پاک سے پایا ہے. یہ جو ہندوستان کے بہت ہی بہترین صوفی حضرات ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کی خدمت میں لگا دی اور اہل بیت کی تبلیغ میں لگا دی، ہم ان کو مانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ قبلہ کہ آپ
آپ کو دو لوگ سنت میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں. ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی سب مخالفت کرتے ہیں. آپ کو بھلے سے اہل تشیع میں کچھ لوگ ناپسند کرتے ہو، لیکن اہل سنت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کو پسند ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ضروری ہے کہ ایسے وقت میں فرقہ واریت کو بڑھایا جائے؟ کیا ضروری ہے ایسے وقت میں ٹارگیٹ بنا کر اسلام کو کمزور کیا جائے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم ایک ہو نہیں سکتے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آ سکتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع یہ آپس میں بھائی ہے اور اسلام کے یہ دو بازو ہے اور اسلام کی طاقت ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں آپ سے نہیں ہو سکتی ہے؟ جی بھائی صاحب، آپ نے جو باتیں کی نا اہل تصوف کے متعلق، تو آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. خواجہ کی سدراز کوئی شخص ہیں، انہوں نے محبت کی اہل بیت علیہ السلام سے. تو اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق پر تھے، میں تو ان کو نہیں جانتا، اور میرے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو جان لوں، اور ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ عالم اسلام میں شخصیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہر ایک کو جاننا، اس کے متعلق تحقیق کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے. اس طرح شخصیات تو عالم اسلام میں بہت ہیں کہ مختلف علاقوں میں بعض لوگ کسی کے گرویدہ ہوتے ہیں. تو آپ جو فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ فالوور تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کے مدافع تھے، اگر ایسا ہے تو ہم ان پہ رحمت بھیجتے ہیں. اگر یہ ہے، اگر اللہ حقیقت اللہ جانتا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت بھیجتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی محبت کو اپنے لیے فریضہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا حکم اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جانتا ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں. آپ جو اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، آپ یہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. لیکن ہم جو شیعہ جو ہے نا، جو 14 معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ان کی جو تعلیمات ہیں، مثلا عبادات میں جو نمازیں ہیں، مختلف فرض نماز ہے، اس کے بعد بہت ساری مستحب نمازیں ہیں، اس کے بعد دعائیں ہیں، مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ مثلا شب جمعہ کس طرح مناجات کرو، مختلف سحر کے وقت کس طرح مناجات کرو، اس طرح مختلف ٹائپ کے روزے رکھنے ہیں. تو مختلف عبادات اور نسک اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں. اس میں کسی طرح کا، اس طرح جو صوفی حضرات پیری مریدی کا سلسلہ کرتے ہیں نا، پیری مریدی کا سلسلہ کرتے ہیں، وہ چلہ نکالتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اس میں اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو صوفی حضرات جو کام کرتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں سے منع کیا اپنے شیعوں کا. یہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں. بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی احترام اور عزت کرتے ہیں. نہیں سر، میں ایک چیز عرض کروں گا میں، کہ مولا مرتضی علیہ السلام کی ذات ہو یا 12 امام میں سے کوئی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات ہو، اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کو شہید کرتا ہے، ہماری محبت کا اور مودت کا معیار یہی ہے کہ ہر دشمن اہل بیت ہمارا دشمن ہے، ہر دوست اہل بیت کا ہمارا دوست ہے. تو اگر صوفیاء کرام نے، جیسے میں نے معین الدین چشتی سرکار کا نام لیا، سرکار وارث پاک کا نام لیا، یہ تو محبت کرتے ہیں، تو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا معیار یہی ہے کہ دشمن اہل بیت ہمارا دشمن اور محب اہل بیت ہمارا دوست. ابھی کرناٹکا میں سرکار خواجہ نواز کی مزار ہے. بس بات یہی ہے نا کہ صوفی حضرات اکثر یہی کہتے ہیں، صوفی حضرات اکثر یہی، صوفی حضرات دنیا میں صوفی جو ہے نا، جتنے صوفی آپ جانتے ہیں نا، وہ سب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بات ہے اتباع کی میرے بھائی، بات ہے ان سے دین لینا بھی فریضہ ہے نا، دین لینا بھی فریضہ ہے. یہی عبد القادر جیلانی وغیرہ دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، محبت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، محبت کا اظہار کرنا یہ بہتر ہے، نواسب سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اتباع بھی کرنی چاہیے نا، پیروی بھی، اور دوسروں کی نہیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے. میں اللہ یاری صاحب آپ کو میں بتاؤں کہ اہل سنت میں اس وقت 4-5 سالوں میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ایک وقت تھا لوگ نہیں جانتے تھے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی حقیقت کیا ہے، یہ بنو امیہ کے لوگوں کی حقیقت کیا ہے، پھر بات فدق کی بھی ہو تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے. لیکن جب جاننے لگے نا بہت سے ایسے مسائل کو، جو وہ پڑھے، ریسرچ کیے، تو بات ایسی ہوئی کہ پھر انہوں نے علی بن ولی اللہ کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے. انہوں نے بلا فصل بھی مانا مولا علی کو.
لیکن اور ایک چیز میں عرض کروں کہ سلسلہ طریقہ سلسلہ صوفیہ میں جو شجرہ طریقت ہوتا ہے، اس شجرے کو اگر آپ پڑھیں گے نا قبلہ، تو علی ولی اللہ بلا فصل مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہمارے یہاں بھی بلا فصل کا چیپٹر ہے، کنسپٹ ہے، مولا علی کو ہم بلا فصل مانتے ہیں، کیونکہ شجرہ طریقت کا ہر شجرہ ہم پڑھتے ہیں تو مولا علی تک وہ شجرہ رسول تک جو پہنچتا بلا فصل پہنچتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اہل سنت میں ہندوستان میں اگر کوئی حق جانتا ہے تو جانتے حضرت کیا ہوتا ہے؟ وہ جب کہتا ہے کہ اہل بیت کا فلاں دشمن ایسا ہے، اہل بیت کا فلاں دشمن ایسا ہے، امام حسن کو زہر دینے والا ایسا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی، پڑوس والے فتویٰ لگا دیتے ہیں، انہیں شیعہ رافضی کہہ کر بائیکاٹ کر دیتے، جینا حرام کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں محب اہل بیت اور پیروکار اہل بیت ہونا ضروری ہے یا شیعہ ہونا ضروری ہے؟ تو ان دونوں میں فرق ہی نہیں ہے نا. جو پیروکار ہوتا ہے وہی شیعہ ہوتا ہے نا، جو پیروی نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے، اور جو شیعہ ہے وہ پیروی کرے گا. لیکن اس دور میں شیعہ، دیکھیے شیعہ کا معنی کیا ہے حضرت الحمدللہ جانتے ہیں. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو پیروکار ہو، جو تابعداری کرے، اور الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو شیعان علی ہی کہتے ہیں، بھلے سے ہمارا تعلق اہل تصوف سے ہے، وہ اہل سنت سے ہو، کیونکہ ہم اپنی پیروکاری کا جو معیار بناتے ہیں، مرکز بناتے ہیں، وہ الحمدللہ 12 امام کو بناتے ہیں. نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے؟ ہاں، امام مالک بھی قبلہ امام مالک بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. انہوں نے موتا امام مالک میں بھی اپنا فقہ بیان کیا، جاری کیا. تو آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو صرف پہلا خلیفہ مانتے ہیں یا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں؟ جی، تو آپ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں جن کا حق غصب ہوا ہے، یا آپ ان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں؟ میں نے کیا عرض کیا آپ سے، اہل تصوف جو شجرت ہے، آپ اس طریقت کو پڑھیں گے، اس شجرے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل تصوف کیا مانتے ہیں. جی وہ بھائی آپ، مجھے پتا آپ لوگ کہتے ہیں وہ جو روحانی و وسیع ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، لیکن جو ظاہری امامت ہے وہ ابو بکر کی ہے، وہ دونوں سے ہیں. ابھی کا عقیدہ آپ کا ہے. اور میں نے قبلہ عرض کروں گا کہ اہل سنت میں جو حضرات ریسرچ کر کے اہل بیت کی طرف آتے ہیں تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھل کر بات نہیں کر، بہت سی وجوہات کی بنا پر، ہے نا. تو کیا ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو شیعہ ہو جائے؟ صحیح ہے، بالکل. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ جیسے فقہ جعفری کی بات آپ کریں گے کہ آپ لوگ صوفیہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں. قبلہ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان اگر واقعاً ایسے صوفی، دیکھیں ہمیں لفظ صوفی سے چڑھ نہیں ہے کہ لفظ، میری پوری بات سن لیجیے. جی اگر واقعاً آپ میری بات سن لیجیے. ہندوستان میں جو ہم لوگ اہل تصوف سے جڑے ہیں، ابھی آپ مجھ سے پہلے آپ نے بابا جان عبدالرشید سید عبدالرشید صاحب سے بات کی، اور یہی استاد علامہ شبیر علی وارسی کی ذات ہو، اور پھر اجمیر شریف میں جو خدام وہاں کے صاحب سزادہ لوگ ہیں، ہم سب کا ایک مسلک اور منصب ہے کہ ہم کو بھی طور پہ تبلیغ اہل بیت کرنا ہے اور ہر دشمن اہل بیت کو بے نقاب کرنا ہے. میں کہتا ہوں قبلہ کہ اس دور میں سب سے ضروری یہی ہے کہ ہم اس پر زیادہ زور دیں، اور الحمدللہ ہندوستان میں ہم کام کر رہے ہیں. رہی بات فقہ جعفری کی، تو فقہ جعفری کو حضرت لوگوں نے سمجھا نہیں. فقہ جعفری کو کم پڑھے لکھے جو طبقے ہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا کسی بھی ملک میں ہو، انہوں نے سمجھا نہیں. اور جو سمجھے، ابھی جامعہ ازہر مصر کی آپ بات کر لیں، وہاں کے شیخ نے تو کہا کہ مسلمانوں کے 4 فقہ نہیں ہے، 5 فقہ ہے، اور اس میں فقہ ہے. اور پھر مصر میں نصاب میں داخل کیا گیا فقہ جعفری کو. تو فقہ جعفری بھی لوگوں تک پہنچے گا، جیسے جامعہ ازہر نے کام کیا، اسی طرح سے اللہ سب کام کریں گے. لیکن ایک دم سے اگر آپ کہیں کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہو کہ آپ علی کو اگر مانتے ہو تو پھر نماز کس طرح سے پڑھتے ہو، اور علی کو مانتے ہو تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے یا ہاتھ باندھ کے. میں کہتا ہوں حضرت آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہم ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھے، لیکن جو دشمن اسلام ہے وہ آپ کے بھی ہاتھ کاٹنے کے چکر میں، ہمارے بھی ہاتھ کاٹنے کے چکر میں. تو اب بتائیں اب کیا کریں؟ ہم آپ سے جھگڑا کریں کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھے یا کھول کے؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ سے اتفاق کرتا ہوں، خدا آپ کو جزائے خیر دے. آپ سے کوئی نزاع نہیں ہے، دشمنی نہیں، بس آپ کے لیے محبت ہے، احترام ہے ہمارے.
صحیح ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو آپ بتائیں گے کہ صوفیہ حضرات آپ کی نظر میں آپ کیسے ہیں؟ جو پہلے دیکھیں آپ میرے بھائی صوفی, دیکھیں دیکھیں صوفی سب ایک جیسے جو میں نے دلائی دیے ہیں, اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا, صوفی حضرات سب ایک جیسے نہیں ہیں. صوفیوں کے اختلاف بہت ہے اہل تصوف میں. ہمیں لفظ صوفی سے کام نہیں ہے. اگر واقعا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہی حق ہو, یہی آپ حقیقت آپ کی یہی ہو کہ یعنی آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں, 12 اماموں کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ 12 اماموں کی اتباع کرو, لیکن کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ باتیں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے, تو آپ نے اپنا نام صوفی رکھا ہے. تو ہمیں نام صوفی سے کام نہیں ہے. اگر آپ واقعا یہی ہیں, اس کے علاوہ آپ میں بدعات نہیں ہے, تو الحمدللہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم آپ کے لیے تو آگو ہیں, آپ کے تو آگو ہیں. لیکن دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں محبت کا ادعا کرتے ہیں, اتباع کسی اور کی کرتا ہے. ابھی قبلہ میں آپ کو بتاؤں, ہندوستان مولانا علی بن ولی اللہ کو لے کر, دین است حسین کو لے کر اتنا مسالہ بنایا ہوا ہے, اور اس کو اتنا رابضیوں کا طریقہ, یہ رابضی, مگر جو صوفیاؤں کا دربار ہے, ان کے دربار میں جب ان مولویوں نے دیکھا کہ حسین لکھا ہوا ہے, جب ان کے دربار میں دیکھا کہ علی بن ولی اللہ لکھا ہوا ہے, تب ان کا مولوی ہو یا ان کے افتاح میں بیٹھا ہوا کوئی مفتی ہو, ان سارے ناصبیوں کو ماننا پڑا اور خاموش ہونا پڑا, کیونکہ ہم سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جو صوفی اہل بیت کے محب تھے وہ ان سے نہیں لڑ سکتے. تو سب سے بڑا کام تو ان صوفیہ نے کر دیا اور راستہ بنا دیا تبلیغ اہل بیت کا. تو اگر ایسے میں کوئی کہے کہ صوفیہ لعنتی ہے, ملامتی ہے, ملعون ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ان حضرات کے لیے ایسی چیزیں ہوگی جو انہوں نے صوفیہ کو سمجھا نہیں. آپ نے ابن تیمیہ کی بات کی, ابن تیمیہ کون سا صوفی ہے؟ ابن تیمیہ تو سب سے بڑا ناصبی اور ناصبیوں کا باپ ہے, تصوف کا بڑا دشمن ہے ابن تیمیہ, صوفی نہیں ہو. جی, تو ابن تیمیہ سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا جو موقف ہے نا میرے بھائی, ہمارا جو موقف ہے کہ اگر کوئی شخص وہ 12 اماموں کو مانتا ہے, 14 معصومین علیہ السلام کو مانتا ہے, لیکن بعض امور میں وہ کھل کر سب کچھ نہیں کہہ سکتا اور شیعوں جیسا نماز نہیں پڑھ سکتا, تو وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا مومن بھائی ہے, ہم اس کے لیے دعا گو ہیں, اس کی نصرت ہمارے لیے سید عبد القادر جیلانی. ہاں, لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ جس پر محبت کا ادعا کرتا ہے لیکن اتباع نہیں کرتا, تو پھر وہ اچھا ہے, اس سے بہتر ہے. جو کلم کلا دشمن ہے اس سے بہتر ہے, لیکن ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کو اتباع کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی, اب دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں, ان کو بھی بات کرنے کا موقع دے دیں. آخری چیز اللہ بس آخری چیز میں عرض کروں گا کہ اتحاد پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے اس وقت کہ حضرات جن میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی کثرت بہت ہی زیادہ ہے, شیعہ اور ایسے صوفی حضرات جو محب اہل بیت ہے, ان کا ایک ہونا, اتحاد ہونا, وحدت پر قائم ہونا, یہ ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ جو ناصبی خارجی یہ حضرات ہیں, یہ آئے دن اہل بیت پر بھوگتے ہیں. آپ تشیع انشاءاللہ ہم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ ہوتے ہیں, تو کیا مل کر ہم ان کا رد نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی باتوں کی تائید کرتا ہوں, صحیح فرما رہے ہیں. جی, یہ اچھی بات ہے, ان کا مخالفت کرنا بیوقوفی ہے. آپ جو صحیح باتیں کہہ رہے ہیں بھائی, خدا آپ کو جزائے خیر دے, خدا آپ کو عزت, بہت مہربانی. تھینک یو سر, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تھینک یو میرے بھائی. یا علی مدد.